بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز حلب کا ایک قاصد اس کے پاس آیا اور الملک الصالح کا ایک پیغام سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام کھول کر پڑھا تو چونک اٹھا، لیکن یہ پیغام اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین کے نام تھا۔ الملک الصالح نے سیف الدین کو لکھا تھا، آپ کا خط مل گیا ہے جس میں آپ نے اس پر خفگی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی ہے۔ بے شک میں نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میری فوج اس کی فوج کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ میرے سپاہی تھکے ڈرے اور زخمی تھے۔ میرے سالاروں نے مجھے مشورہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا جائے اور اپنی فوج کو اس کے چنگل سے نکالا جائے۔ میں نے یہی بہتر جانا اور صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام دے دیا۔ محترم غازی سیف الدین، آپ مطمئن رہیں، میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے صلح کی ہے، ورنہ میرے پاس آج ایک بھی سپاہی نہ ہوتا۔ میں اب حلب میں اپنی فوج کی تنظیمیں نو کرا رہا ہوں، نئی بھرتی شروع کرا دی ہے۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کی یہ شرط تسلیم کر لی ہے کہ اس کی فوج جب حلب میں آئے گی تو ہماری فوج مزاحمت نہیں کرے گی، لیکن وہ جب یہاں آئے گا تو اس کی فوج کو ایسی مزاحمت ملے گی جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ اپنی فوج کو ازسرنو تیار کر لیں۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا اور اس کی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ اس پیغام میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ مورخوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ الملک الصالح نے سلطان ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا تھا، اور اس پر بھی کہ الملک الصالح نے سیف الدین کے خط کے جواب میں جو جواب لکھا تھا وہ غلطی سے سلطان ایوبی کو مل گیا تھا یا یہ قاصد سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ قاصد کی غلطی تھی۔ دو نے لکھا ہے کہ پیغام سر بمہر کیا گیا تو باہر غلطی سے سلطان ایوبی کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ مسلمان مورخوں، جن میں سراج الدین خاص طور پر قابل ذکر ہے، لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا باکمال تھا کہ الملک الصالح کا قاصد اس کا جاسوس تھا۔ وہ الملک الصالح کا اتنا اہم پیغام سلطان ایوبی کے پاس لے آیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اس پیغام نے سلطان ایوبی کو اس قدر پریشان کیا کہ کئی گھنٹے اس نے کسی کے ساتھ بات نہ کی، خیمے میں اکیلا پڑا رہا۔ البتہ اسے یہ خوشی ضرور ہوئی کہ اسے دشمن کے عزائم کا علم ہو گیا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ الجزیرہ، دیار اور بکر سے فوراً لوگوں کو بھرتی کیا جائے، اور اس طرح سلطان نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ایک اور خونریز جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بادشاہ ایک جھونپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ واقعہ اپریل سن 1175 بمطابق رمضان المبارک سن 570 ہجری کا ہے، جب تین مسلمان حکمران نور الدین زنگی کا بیٹا الملک الصالح، گمشتگین اور سیف الدین غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آئے تھے۔ ان کی پشپناہی صلیبی کر رہے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں گھوڑے، اونٹ، آتش گیر، سیال کے مٹکے اور دیگر اسلحہ دیا تھا۔ صلیبیوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو میدان جنگ میں ہی شکست دیں۔ اصل مقصد شکست دینا اور سرزمین عرب پر قبضہ کر کے اسلام کو ختم کرنا تھا۔ فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی 2-3 کمزوریاں بانپ لی تھیں۔ یہ تھیں اقتدار کی ہوس، زر، زن اور عیش پرستی۔
صلیبی یورپ سے یہ توقع لے کر آئے تھے کہ وہ اپنے برتر اسلحہ فوجوں کی افراد اور بحری جنگی قوت سے مسلمانوں کو تھوڑے سے عرصے میں ختم کر کے قبلہ اول اور خانہ کعبہ پر قابض ہو جائیں گے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ مذہب کوئی درخت نہیں جسے جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ مذہب کسی ایک کتاب یا کتابوں کے انبار کا نام نہیں جسے جلا دیا جائے تو مذہب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مذہب عقائد اور نظریات کا نام ہے جو انسان کے ذہن و دل میں محفوظ ہوتے ہیں اور انسان کو اپنا پابند کیے رکھتے ہیں۔ انسانوں کو قتل کر دینے سے عقائد اور نظریات ختم نہیں ہو جاتے۔ کسی مذہب کو ختم کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ذہنوں اور دلوں میں تعیش پسندی اور لذت پرستی ڈال دی جائے۔ عقائد اور نظریات کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اور انسان آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہودیوں اور صلیبیوں نے مسلمانوں کے لیے یہی جال تیار کیا۔ سرزمین عرب اور مصر میں لا کر بچھایا تو مسلمان امراء اس میں آنے لگے۔ ملت اسلامیہ کی بدبختی ہے کہ مسلمان اقتدار اور عورت کی خاطر عقیدے قربان کر دیا کرتا ہے۔ نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ میٹھا زہر مسلمان حکمرانوں اور امراء کی رگوں میں اتر چکا تھا اور صلیبی فلسطین پر قابض ہو چکے تھے۔ متعدد مسلمان ریاستیں ایسی تھیں جن پر صلیبیوں کا قبضہ تو نہیں تھا لیکن ریاستوں کے امراء کے دلوں پر انہی کا قبضہ تھا۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کی کردار کشی میں اس حد تک کامیاب ہو چکے تھے کہ کسی بھی مسلمان سالار کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کا وفادار ہے۔ زنگی اور ایوبی کے لیے یہ غدار بہت بڑا مسئلہ بن گئے تھے۔ سن 1175 میں سلطان ایوبی اور فلسطین کے درمیان کلمہ گو بائی حائل ہو گئے تھے۔ صلیبی دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان ایوبی ہر میدان میں صلیبیوں کو شکست پہ شکست دیتا چلا آ رہا تھا مگر صلیبیوں نے مسلمان امراء کو ہی اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس کا بے حد تکلیف دہ پہلو یہ تھا جب نور الدین زنگی کا اپنا بیٹا الملک الصالح اسماعیل اس کی وفات کے بعد سلطان ایوبی کے مخالف کیمپ میں چلا گیا۔ وہ بادشاہ جو اپریل سن 1175 میں ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا الملک الصالح کا اتحادی سیف الدین غازی تھا۔ ان کا تیسرا اتحادی گمشتگین تھا۔ آپ اس معرکے کی تفصیل پچھلی ویڈیوز میں سن چکے ہیں جس میں سلطان ایوبی نے ان تینوں کی متحدہ فوج کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ تینوں اپنی اپنی فوج کے مرکز ہیڈ کوارٹر کے خیمے ساز و سامان سمیت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان کے جو جنگی قیدی سلطان ایوبی کی فوج نے پکڑے تھے انہیں مسلمان سمجھ کر رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ سلطان ایوبی کی قوم پرستی اور کشادہ ظرفی تھی جو اسے مہنگی پڑی۔ یہ قیدی واپس گئے تو انہیں فوج میں لے کر چند دنوں میں بکھری ہوئی فوجیں منظم کر لی گئیں۔ یہ تو چند دنوں بعد کی بات ہے۔ میدان جنگ سے الملک الصالح، سیف الدین غازی اور گمشتگین کا بھاگنا بڑا عجیب تھا۔ انہیں ایک دوسرے کا ہوش نہیں تھا۔ گمشتگین ہران کا قلعہ دار تھا جو بغداد کی خلافت کے تحت تھا، لیکن جنگ سے پہلے اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ بھاگا تو ہران جانے کی بجائے حلب چلا گیا جسے الملک الصالح نے اپنا دارالخلافہ بنا رکھا تھا۔ وہ اس خوف سے ہران نہیں گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تعاقب میں آ کر اسے پکڑ لے گا۔ سیف الدین ایک اور شہر موصل اور اس کے مضافات کا حکمران امیر تھا۔ وہ حکمران ہی نہیں بلکہ سالار بھی تھا۔ میدان جنگ کے داؤ پیچ سے واقف تھا۔
वो जंगजू था और उसने अपना ईमान भी बेच डाला था। जो मोमिन की तलवार भी होता है और ढाल भी। वो मैदान जंग में भी हरम की चीदा चीदा लड़कियों और नाचने वालियों को साथ ले गया था। शराब के मटकों के अलावा खूबसूरत परिंदे भी उसके साथ थे। वो ऐशो इशरत का ये सारा सामान वहीं छोड़ कर भागा था। उसके साथ भागने वालों में उसका नायब सालार और एक कमांडर भी था। उसे मोसल जाना था, लेकिन सुल्तान अयूबी के छापामार दुश्मन के अकब में चले गए थे। उन्होंने दुश्मन की बिखरी हुई फौज के लिए पसपाई महाल कर दी थी। सैफुद्दीन और उसके दोनों साथियों ने शायद छापामारों की कोई पार्टी देख ली थी, जिससे बचने के लिए वो मोसल के रास्ते से भटक गए। ये इलाका उस दौर में बहुत अजीब था। रेगिस्तान भी था, चट्टानी भी और कहीं सरसब्ज भी। वहां उन्हें छुपने की जगह मिलती रही। वो मोसल से थोड़ी ही दूर थे जब रात गहरी हो गई थी। उन्हें चांदनी रात में कुछ मकान नजर आए। सैफुद्दीन ने पहले ही मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक सफेद रेश बूढ़ा बाहर आया। उसके सामने 3 घुड़सवार खड़े थे, जो इस कदर बुरी तरह हाँप रहे थे कि बूढ़े ने पूछा, मालूम होता है तुम भी मोसल की फौज के सिपाही हो और भाग कर आए हो। मैं 2 दिनों से सिपाहियों को गुजरते देख रहा हूँ। वो पानी पीने के लिए रुकते हैं और मोसल को चले जाते हैं। सैफुद्दीन ने पूछा, यहाँ से मोसल कितनी दूर है? अगर तुम्हारे घोड़ों में दम है तो शहरी तक पहुंच सकते हो। ये गांव मोसल का ही है। सैफुद्दीन ने पूछा, अगर तुम्हारे पास जगह हो तो क्या हम रात तुम्हारे यहाँ गुजार सकते हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, जगह दिल में हुआ करती है। घोड़ों से उतरो और अंदर चलो। एक कमरे में तीनों मशल की रोशनी में बैठे तो बूढ़े ने उनके लिबास गौर से देखे। सैफुद्दीन ने मुस्कुरा कर पूछा, हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हो? मैं देख रहा हूं कि तुम सिपाही नहीं हो। तुम्हारा रुतबा सालारी तक हो सकता है। नायब सालार ने कहा, ये वालिए मोसल सैफुद्दीन गाजी हैं। तुमने किसी मामूली आदमी को पनाह नहीं दी। तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मैं नायब सालार हूं और ये कमांडर है। सैफुद्दीन ने कहा, एक बात गौर से सुन लो मेरे बुजुर्ग। हो सकता है हमें तुम्हारे घर ज्यादा दिन रुकना पड़े। हम दिन के वक्त बाहर नहीं निकलेंगे। किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिलेगी, और अगर तुमने ये राज छुपाए रखा तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और जो मांगोगे वो मिलेगा। बूढ़े ने कहा, मैंने वालिए मोसल को पनाह नहीं दी। आप भूले भटके मुसीबत के मारे मेरे यहाँ आए हैं। जितने दिन रहेंगे खिदमत करूँगा। अगर आप छुप कर रहने के ख्वाहिशमंद हैं तो छुपाए रखूँगा। और मुझे आपके साथ इसलिए भी दिलचस्पी है कि मेरा बेटा आपकी फौज में सिपाही है। अगर आप उसे फौज से सुबुकदोश कर दें तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा इनाम होगा। सैफुद्दीन ने कहा, हाँ, हम उसे फौज से सुबुकदोश कर देंगे। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा जिंदा रहे। मैंने उसकी जिंदगी की आरजू कभी नहीं की। मैंने उसे अपनी कौम की फौज में बेचकर खुदा के सुपुर्द कर दिया था। मैं भी सिपाही था। आप अभी पैदा नहीं हुए थे जब मैं फौज में भर्ती हुआ था। अल्लाह आपके वालिद मरहूम कुतुबुद्दीन को जन्नत अता फरमाए। मैं उनके दौर में सिपाही था। हमने कुफार के खिलाफ मारके लड़े हैं, मगर मेरे बेटे को आप अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाने ले गए हैं। मैं उसकी शहादत का आरज़ूमंद था, मौत का नहीं। सैफुद्दीन ने कहा,
صلاح الدین ایوبی نام کا مسلمان ہے، اس کے خلاف جنگ جائز ہے بلکہ فرض ہے۔ نائب سالار نے کہا، محترم بزرگ، ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے، ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون مسلمان اور کون کافر ہے۔ بوڑھے نے کہا، میرے بیٹوں عبرت حاصل کرو، میری عمر 75 سال ہو گئی ہے، میرا باپ 90 برس کی عمر میں مرا تھا اور اس کا باپ 50 برس کی عمر میں میدان جنگ میں شہید ہوا تھا۔ دادا نے اپنے وقتوں کے قصے کہانیاں میرے باپ کو سنائے تھے، میرے باپ نے وہ میرے سینے میں ڈال دیے تھے۔ اس طرح میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بادشاہی کی ہوس نے جسے بھی بھائی سے لڑایا، وہ ایک نہ ایک دن بھاگ کر کسی غریب کے جھونپڑے میں جا چھپا۔ جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کا بھی یہی انجام ہوا تھا۔ تمہاری 3 فوجوں کو صلاح الدین ایوبی کی ایک فوج نے پسپا کیا ہے، اور جس حالت میں پسپا کیا ہے وہ 2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ 10 فوجیں ہوتی تو بھی اسی طرح بھاگتی۔ جو حق پر ہوتے ہیں وہ فتح حاصل کرتے ہیں، اور جب انہیں شکست ہوتی ہے تو وہ بھاگتے نہیں، ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں، وہ چھپتے نہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو۔ سیف الدین نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصے کی جھلک تھی، ہمیں تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بوڑھے نے کہا، میں آپ کا حامی ہوں، میں اسلام کا حامی ہوں، میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے دشمن کو دوست سمجھا اور یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ آپ کے مذہب کا دشمن ہے۔ آپ کی شکست کا سبب بھی یہی ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج یہاں اچانک آ گئی تو آپ کو چھپائے رکھوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ اتنے میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کھانا لے کر کمرے میں آئی، اس کے پیچھے ایک جوان عورت بھی آئی، اس کے ہاتھ میں بھی کھانا تھا۔ سیف الدین کی نظریں لڑکی پر جم گئیں، وہ کھانا رکھ کر چلی گئیں تو سیف الدین نے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، چھوٹی میری بیٹی ہے اور بڑی میری بہو، میرے اس بیٹے کی بیوی جو آپ کی فوج میں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری بہو بیوہ ہو گئی ہے۔ سیف الدین نے کہا، اگر تمہارا بیٹا مارا گیا تو میں تمہیں بے اندازہ رقم دوں گا، اور اپنی بیٹی کے متعلق بھی تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کسی جھونپڑے میں کسی سپاہی کی دلہن بن کر نہیں جائے گی، بلکہ ہم نے اسے اپنی زوجیت کے لیے پسند کر لیا ہے۔ بوڑھے نے کہا، میں نے نہ اپنا بیٹا بیچا ہے نہ بیٹی کو بیچوں گا۔ جھونپڑے میں پل کر جوان ہونے والی بیٹی کسی سپاہی کے جھونپڑے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے لالچ نہ دیں، آپ میرے مہمان ہیں، میزبانی کا ہر فرض ادا کروں گا۔ سیف الدین نے بوڑھے سے کہا، جاؤ تم سو جاؤ، ہمیں تم پر بھروسہ ہے اور خوشی ہے کہ ہماری ریاست میں تم جیسے صافگو اور بااصول بزرگ موجود ہیں۔ بوڑھا چلا گیا تو سیف الدین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس قسم کے انسان دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ نائب سالار نے کہا، تم نے اس کی بیٹی کو غور سے دیکھا نا، اچھا موتی ہے۔ سیف الدین نے مسکرا کر کہا، حالات ذرا بہتر ہونے دو، یہ موتی اپنی جھولی میں ہوگا۔ پھر چونک کر اپنے نائب سالار سے کہنے لگا، تم موصل کی خبر لو، فوج کو یکجا کرو، صلاح الدین ایوبی کی سرگرمیاں بانپو اور مجھے جلدی بتاؤ کہ موصل آ جاؤں یا کچھ دیر رکا رہوں۔ اور تم، اس نے کماندار سے کہا،
حلب والوں کو بتا دو کہ میں کہاں ہوں، خود جاؤں یا کسی کو بھیجوں۔ اس طرح دونوں روانہ ہو گئے۔ سیف الدین جو شراب میں بدمست ہو کر حسین سے حسین تر لڑکیوں سے دل بہلا کر محل میں سونے کا عادی تھا، ایک کچے سے مکان کے فرش پر سو گیا۔ اس سے ایک روز پہلے کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ سے ایک سپاہی بھاگا ہوا موصل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا، رکتا اور آہستہ آہستہ چلانے لگتا۔ کبھی گھوڑا روک کر گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا۔ وہ عام راستے سے کچھ ہٹ کر جا رہا تھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس پر خوف طاری ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں۔ ایک جگہ اس نے گھوڑا روکا، اترا اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زارو قطار رو پڑا، وہاں سے نہ اٹھا، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ یہ فوجیں جب سلطان ایوبی سے شکست کھا کر بکھری اور پسپا ہوئی تھیں، سلطان ایوبی کے کئی ایک جاسوس ان میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا طریقہ کار تھا کہ دشمن جب پسپا ہوتا تھا تو کچھ جاسوس بھاگے ہوئے سپاہیوں یا جنگ کی زد میں آئے ہوئے گاؤں کے مہاجرین کے بہروپ میں دشمن کے علاقے میں چلے جاتے اور دشمن کی تنظیم نو، عزائم اور دیگر کوائف دیکھ کر اطلاع فراہم کرتے تھے۔